والد کا ظرف کتنا وسیع ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد سے کتنی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، باپ کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ نافرمان بچے جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر حضرت یوسف کو ہی کنویں میں پھینک دیا، پھر جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو تخت مصر پر براجمان ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انکساری سے عرض کرتے ہیں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے والد، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے لیے اللہ سے دعائے مغفرت مانگیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ظرف دیکھیے، آپ کی اپنی اولاد سے محبت دیکھیے، جہاں والد اپنی اولاد کو سزا نہیں دیتا بلکہ دعا دیتا ہے، جہاں والد اپنے بچوں کو ڈانٹتا نہیں بلکہ پیار کرتا ہے، اور پیار کرتے ہوئے کہتا ہے فقال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میرے بچوں گھبرانا نہیں، تم سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، تم بھول گئے کوئی بات نہیں، وہ تمہارا عمل تھا، میں تو تمہارا باپ ہوں نا، تمہیں میں نے پالا پوسا اور بڑا کیا ہے، تم تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، بھلا میں تمہیں اللہ کی ناراضگی کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ کی رضا تو والد کی رضا میں پوشیدہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ تو جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے محفوظ کر لو، چاہے اس کو ضائع کر دو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا، میں ان سے ناراض رہا تو کہیں اللہ کریم انہیں دوزخ کا ایندھن نہ بنا دے، تو اسی وقت اپنے بچوں سے کہا سوف استغفر لکم ربی، اے میرے بچوں گھبرانا نہیں، میں اپنے رب ذوالجلال سے تمہارے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا، مالک میرے بچے تھے، ان سے خطائیں ہو گئیں، انہوں نے میرے لخت جگر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اب یہ اقرار جرم کر رہے ہیں، مالک انہیں معاف کر دے۔ یہ باپ کا ظرف ہوتا ہے، یہ باپ کا مقام ہوتا ہے کہ اپنی نافرمان اولاد کو بھی آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔